الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نور والے سرکار، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عظیم الشان نعمت ہے۔ صحابہ کرام صبح و شام حضور علیہ السلام کی زیارت کا جام پینے کے باوجود سیر نہیں ہوتے تھے۔ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اور فضل و کمال ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا وہ قربان ہونے کو تیار ہو جاتا۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا خاتون، سبھی صحابہ عاشقان رسول تھے، اور ہر ایک عاشق حضور علیہ السلام کے دیدار فیض آثار سے بار بار شرف یاب ہوتا اور روشن چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا۔ اللہ اکبر! کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر! ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور میرے آقا علیہ السلام کا اس طرح وہ دیدار کرتا تھا کہ پلک تک وہ نہیں جھپکتا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق سے اس طرح دیکھنے کا سبب پوچھا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے لطف اندوز ہوتا ہوں، یعنی مزہ پاتا ہوں۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یعنی جاگتے ہوئے دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، یعنی کہ شیطان حضور علیہ السلام کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے اپنی زندگی میں ہی بیداری میں دیکھے گا، یعنی جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ خواص اولیاء تو ظاہر ظہور یعنی کھلی آنکھوں سے جاگتے میں دیکھیں گے، ہم جیسے عوام جن میں ضبط یعنی برداشت کا مادہ نہیں، راز چھپا نہیں سکتے، وہ مرتے وقت جب زبان بند ہو جائے گی تب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھیں گے، بعد میں وفات پائیں گے تاکہ وہ راز ظاہر نہ کر سکیں۔ یہ معنی بہت قوی یعنی مضبوط ہیں، اور یہ بشارت یعنی خوشخبری عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے زمانہ حیات شریف یعنی زندگی مبارک میں جو مسلمان مجھ تک نہ پہنچ سکا، اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، وہ عنقریب مجھ تک پہنچ جائے گا اور میری زیارت کر لے گا۔ اللہ اکبر! سنا میرے آقا کے غلاموں کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ بیداری کے عالم میں جاگتی آنکھوں سے بھی مجھے دیکھے گا، اور اولیاء کرام وہ جاگتی آنکھوں سے
دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے جیسے گناہگار اور جو عام لوگ ہیں وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ان کو خواب میں دیدار ہوا تو مرنے سے پہلے جب زبان بند ہو جائے گی اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں دیدار ہوگا، پھر ان کی روح جسم سے نکالی جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا ہی نظارہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہمیں ہوگا جاگتی آنکھوں سے۔ دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کیا، بیدار ہو کر یعنی جاگ کر اس بیان کردہ حدیث پاک میں غور کیا کہ اور سوچا کہ اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگتے ہوئے کیسے دیکھوں گا۔ آپ کی خالہ جان ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آئینہ مبارک یعنی شیشہ مبارک آپ کو دیا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب آئینہ دیکھا تو اس میں بجائے اپنی صورت کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت شریف نظر آئی، اپنی صورت بالکل بھی نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور پرانے وقتوں کے شاعر کیا خوبصورت شعر لکھا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے یہ جو ہماری آنکھیں بنائی ہیں نا، یہ فقط دیدار مصطفیٰ کے لیے بنائی ہیں۔ وہ ایک شعر کہتے ہیں، میں وہ بھی شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ ہاں جی، یہ آنکھیں رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کے لیے بنائی، یہ دل حضور کی یاد کے لیے بنایا، یہ زبان حضور کی تعریف کرنے کے لیے بنائی۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے بھی عشق کی حد کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، کمال کے عاشق رسول سے میرے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرحال میرے آقا کے غلاموں، دعا فرمائیں اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما دے اور میرے اور آپ کے نصیب بھی جاگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے کہ صحابیہ وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے دل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخسار یعنی گال کی خوبیاں مصر والے سن لیتے، یعنی مصر والے سن لیتے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے میں سونا چاندی نہ بہاتے، اور اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین انور یعنی پیشانی مبارک دیکھ لیتی تو ضرور ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا حسن و جمال ہے، بڑی شانیں ہیں میرے آقا کریم کی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے آقا کے غلاموں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج اللہ پاک کا دیدار ہے، اور ایک عاشق رسول کی معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہوگا جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ یقیناً ہر عاشق رسول کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ بس خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ اچھی حالت میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزہ زار ہو جائے گا۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کیا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر غمزدہ نے دیدار کیا تو اس کا غم چلا جائے گا۔ اگر مقروض تھا اس نے دیدار کیا تو اللہ پاک اس کے قرض کو ادا فرمائے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ پاک صحیح سلامت اسے گھر لوٹا دے گا۔ اگر تندرست تھا تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ پاک اسے شفا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ یاد رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی شریف میں جیسے شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا، یوں ہی تا قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور کسی کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور تمام کی شکلوں میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو تا قیامت باقی ہے۔ اب شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نہیں بنا سکتا، اسی طرح کسی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہونا حق ہے، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شیطان کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں کہ وہ دیگر انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کی صورت بنا سکے۔ بارگاہ الہی میں انبیاء کرام کے بلند و بالا مقام و مرتبے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شیطان ان مبارک ہستیوں کی صورت اختیار نہ کر سکے، کیونکہ یہ حضرات شیطان کو رسوا کرنے اور مخلوق کو اس کے مکر یعنی دھوکے سے بچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے آقا کے غلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب انبیاء سے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کا جو دورانیہ تھا وہ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد بھی کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور بیداری میں جاگتے ہوئے یعنی دیدار کیا ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کی بھی کیا خوب قسمت تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے امام مالک کی بھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میری کوئی رات ایسی نہیں گزری
جس رات میں نے مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے خاتون جس کو 84 بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ کو 84 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 اشعار پڑھے، 2 شعر پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں حاضر کیا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر مبارک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک نکلا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے چوما اور اپنے سر پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر پہنچے تو وہاں پر یہ شعر پڑھے، جس میں آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میرے جو ہونٹ ہیں اس ہاتھ کو چومیں۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر منور کے اندر سے ہاتھ باہر نکلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چوما اور اسے اپنے سر پر بھی رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 75 یعنی 75 دفعہ جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلام والا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک شعر کے اندر بڑی پیاری بات کہہ دی، اور دیدار کے حوالے سے سرکار کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دیں۔ وہ شعر لکھتے ہیں: اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور عاشق نے بڑی کمال کی بات کی، وہ کہتے ہیں، وہ اپنے شعر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا رکھتے اور کہتے ہیں یہی ہماری عید ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ یہاں بیان کے اختتام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عاشق چاہتا ہے یار دیدار ہو جائے، تو میں دیدار ہونے کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ کریے گا انشاءاللہ، ضرور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے اور دیدار سے انشاءاللہ نوازیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو مومن جمعہ کی رات یعنی آج جمعرات ہے، رات ہو اور صبح جمعہ ہو، تو اس رات کیا کرے، دو رکعت اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر جب یہ پڑھ چکے سلام پھیرے، پھر اس کے بعد یہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یعنی 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلام، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا وظیفہ بھی سن لیا، تو اس وظیفے پر عمل کریں، اور کاش ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو۔ حضور خود فرما رہے ہیں کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو میں اسے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنا اسے دیدار کرواؤں گا، تو اس عمل کو کریں۔ میں بھی انشاءاللہ اس بیان کے صدقے نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اس وظیفے پر عمل کروں گا، اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے، اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ مرتے وقت بھی جس وقت ہمارے روح نکالنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں، اس وقت سرکار اپنا دیدار کروائیں۔ اللہ اکبر۔ دیدار کروائیں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ ہماری ان آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے۔ یہ غلام، یہ عاشق، یہ گناہگار مانتے ہیں یا رسول اللہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا دیدار کر سکے، لیکن ایک شوق ہے، ایک تمنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے، اپنا دیدار کرا دیجیے۔ یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے۔ مرنے سے پہلے بھی اپنا دیدار کرائیے گا، اور جیتے جی خواب میں بھی دیدار کروا دیں۔ باقی اس قابل تو نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یا رسول اللہ اتنے بس بلاوا نہیں آیا، شاید مدینے اس لیے نہیں جا سکے، بس یہیں پہ اپنا دیدار کرا دیجیے۔ یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔